السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الرحیق المختوم۔ آج ہم انشاءاللہ غزوہ حنین کا مختصر مطالعہ کریں گے کہ غزوہ حنین کیسے پیش آیا، اس کے کیا اسباب تھے۔ مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی جس پر عرب ششدر رہ گئے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ رہی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کا تعلق طائف سے تھا موسٹلی۔ اس کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو حلال کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ دشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ کا جب موقع آیا، اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی، یعنی یہ جو قبیلے تھے یہ تیار ہو گئے۔ ان کا جو کمانڈر تھا وہ تھا مالک بن عوف۔ لوگوں کے ساتھ اس کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذو المجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا فاصلہ تقریباً 10 میل ہے۔ اوطاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا اوطاس میں۔ اس نے کہا یہ سواروں کے لیے بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور نہ کھائی دار، نہ بھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ ڈھینچ اور بچوں کا گریہ اور بکریوں کی منمناہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے، یعنی مالک جو ان کا کمانڈر تھا۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر مدینیوں سے لڑو، ٹکرا جاؤ۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں گے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار ہو جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا نام بھی یا اس کا نام مشوروں میں شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ دشمن کے جاسوس وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں، ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کوچ فرما گئے اور آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائے، 2,000 باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں مع آلات و اوزار ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔
दोपहर बाद एक सवार ने आकर बताया कि मैंने फलां और फलां पहाड़ पर चढ़कर देखा तो क्या देखता हूं कि बनु हवाजन सब के सब ही आ गए हैं, इनकी औरतें, चौपाए और बकरियां सब साथ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि जब ये सब इंशाअल्लाह कल मुसलमानों की माल गनीमत होगा। रात आई तो हज़रत अनस बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रज़ाकाराना तौर पर संतरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। हुनैन जाते हुए लोगों का एक बेर का एक बड़ा सा दरख्त दिखाई दिया जिसको ज़ातुल वाता कहा जाता है। मुशरिकीन अरब इस पर अपने हथियार लटकाते थे, इसके पास जानवर ज़िबा करते थे और वहाँ दरगाह और मेला लगाते थे। बाज़ फ़ौजियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप हमारे लिए भी ज़ात अनवात बना दीजिए जैसे इनके लिए ज़ात अनवात है। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुमने वैसी ही बात कह दी जैसी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी, इजअल लना इलाहन कमा लहुम इलाहतुन, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जिस तरह इनके लिए माबूद हैं। ये तौर तरीके हैं तो तुम लोग भी यकीनन पहलों की तरीकों पर सवार होगे। इसनाए राह में बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नज़र कहा था कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते, और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरां गुजरी थी। यानी लश्कर जब 12,000 का जा रहा था तो उन्होंने आपस में ये बातचीत की, आज तो हम बड़े ताकतवर हैं, बड़ी तादाद है, आज हम शिकस्त नहीं खा सकते। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी। इस्लामी लश्कर मंगल और बुध की दरमियानी रात 10 शवाल को हुनैन पहुंचा, लेकिन मालिक बिन औफ यहां पहले ही पहुंचकर अपना लश्कर रात की तारीकी में उस वादी के अंदर उतार कर उसे रास्तों, गुजरगाहों, घाटियों, पोशीदा जगहों और दर्रों में फैला चुका और छुपा चुका था। इसे यह हुक्म दे चुका था कि मुसलमान जो ही नमूदार हों इन्हें तीरों से छलनी कर दिया जाए, फिर इन पर एकदम इकट्ठे टूट पड़ना। उधर सहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब और तंजीम फरमाई और परचम बांध कर लोगों में तकसीम किए। फिर सुबह के झटपटे में मुसलमानों ने आकर आगे बढ़कर वादी हुनैन में कदम रखा। वो मुसलमानों के वजूद से कतई बेखबर थे। उन्हें मतलब ना था कि वो इस वादी के तंग दरों के अंदर सकीफ और हवाजन जियालिन के घात में बैठे हैं, इसलिए वो बेखबरी के आलम में पूरे इत्मीनान के साथ उतर रहे थे कि अचानक इन पर तीरों की बारिश शुरू हो गई। फिर फौरन ही इन पर दुश्मन के परे यकदम इकट्ठे टूट पड़े। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल ना सके और इनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी तरफ ना देख रहा था। बिल्कुल फाश शिकस्त थी। यहाँ तक कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने, जो अभी नया नया मुसलमान था, कहा अब इनकी भगदड़ समंदर से पहले न रुकेगी, और जबला या कलदा बिन जुनैद ने चीख कर कहा, देखो आज जादू बातिल हो गया। ये इब्न इसहाक का बयान है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान जो सही मुस्लिम में है वो बज़ाहिर इससे भी कदर मुख्तलिफ है, मगर बड़ी हद तक इसका मुअय्यद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि हमने मक्का फतह किया, फिर हनीन पर चढ़ाई की। मुशरिकीन इतनी उम्दा सफ़े बनाकर आए कि जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। सवारों की सफ़, फिर पयादों की सफ़, फिर इनके पीछे औरतें, फिर भेड़ बकरियां और दूसरे चौपाए। हम लोग तादाद में ज़्यादा थे। हमारे सवारों के मेमना पर खालिद बिन वलीद थे, मगर हमारे सवार दुश्मन की तीर अंदाजी की वजह से हमारे पीठ के पीछे पनाहगीर होने लगे और ज़रा सी देर में हमारे सवार भाग खड़े हुए। अराब भी भागे और वो लोग भी जिन्हें तुम जानते हो। बहरहाल जब भगदड़ मची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ होकर पुकारा, लोगों मेरी तरफ आओ, अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। उस वक्त उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद मुहाजिरीन और अहले ख़ानदान के सिवा कोई न था। इन नाज़िक तरीन लम्हात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनज़ीर शुजाअत का ज़ुहूर दिखाया। यानी इस शदीद भगदड़ के बावजूद आपका रुख कुफ़ार की तरफ था और आप पेश कदमी के लिए अपने खच्चर को एड़ लगा रहे थे और फरमा रहे थे, अन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। लेकिन उस वक्त अबू सुफियान बिन हारिस ने आपके खच्चर की लगाम पकड़ रखी थी और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने भी रकाब थाम ली थी। दोनों खच्चर को रोक रहे थे कि कहीं तेज़ी से आगे ना बढ़ जाए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को, जिनकी आवाज़ खासी बुलंद थी, हुक्म दिया कि सहाबा को पुकारें। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, दरख्त वालों, बैत रिजवान वालों, कहाँ हो? वल्लाह वो लोग मेरी आवाज़ सुनकर इस तरह मुड़े जैसे गाय अपने बच्चों पर मुड़ती है, और जवाबन कहा, हाँ हाँ आए आए। हालत यह थी कि आदमी ने अपने ऊंट को मोड़ने की कोशिश की और न मोड़ पाता तो अपनी ज़िरा इसकी गर्दन पर डाल देता और अपनी तलवार और ढाल संभाल कर ऊंट से कूद जाता और ऊंट को छोड़ छाड़ कर आवाज़ की जानिब दौड़ता। इस तरह जब आपके पास 100 आदमी जमा हो गए तो उन्होंने दुश्मन का इस्तकबाल किया और लड़ाई शुरू कर दी। इसके बाद अंसार की पुकार शुरू हो गई, अंसारियों ओ अंसारियों। फिर यह पुकार बनु हारिस बिन खजरज के अंदर महदूद हो गई। उधर मुसलमान दस्तों ने जिस रफ्तार से मैदान छोड़ा उसी रफ्तार से एक
کے پیچھے ایک چلے آتے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ چکا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹی کی دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام روال پذیر ہوتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش کیسے ہوئی؟ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتیں گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کر دیے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ایسا لشکر بھیجا جسے تم نے دیکھا نہیں، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کا ایک گروہ طائف چلا گیا، ایک نخلہ کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلہ کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا جسے ربیہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ یہ وہی درید تھا جو مشورے دے رہا تھا۔ مال غنیمت یہ تھا کہ قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زائد، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے یعنی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جورانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیما بنت حارث سعدیہ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا دی اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ تو جی یہ تھا غزوہ حنین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم غزوہ طائف کے بارے میں جانیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں نے جیسے کہ آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا پھر ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اختتام تک پہنچائیں گے اور پھر ہم اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ 2 آگے لے کر آئیں گے جس کے اندر پھر میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم کیا وہاں پر مطالعہ کریں گے، میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔